آج ہم نے 22 نمبر آیت سے پڑھنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اگر ہے تم کو فی ریب شک، توجہ کیجیے ترجمے کے اوپر۔ وَإِن اور اگر كُنتُم ہے تمہیں فی ریب شک مما اس کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں، نزلنا ہم نے نازل کی ہے جو علی عبدنا اپنے بندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن ہم نے نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہے فَأْتُوا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأْتُوا پس تم لے آؤ بصورت کوئی صورت من مثلی اس کی مثل وَأْتُوا اور بلاؤ شہداءکم سب اپنے حمایتیوں کو گواہوں کو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ نبی علیہ السلام نے جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں کو پڑھ کر آپ نے قرآن سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنایا نعوذ باللہ تو کافر یہ باتیں کرنے لگے کہ یہ اپنی طرف سے جو ہے یہ بناتا ہے، نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، تو یہ کوئی اللہ کی کلام نہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو اللہ رب العزت نے پھر چیلنج کیا کافروں کو۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، جو شک کرے گا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تم اس بات پر شک کرتے ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے قرآن نازل فرمایا ہے، اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس قرآن کی مثل ایک سورت مجھے بنا کے دکھاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ایک سورت تو درکنار، ایک قرآن کی آیت ہی تم مجھے بنا کے دکھاؤ۔ اتنا بڑا چیلنج کیا اللہ نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکیلے تمہارے اکیلے کی بات نہیں کر رہا، وَدْعُوا شُهَدَاءَکُمْ تمام اپنے جتنے تمہارے جن انسان حمایتی ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو۔ ان کو اکٹھا کرنے کے بعد من دون اللہ اللہ کی ذات کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو، جن انسان کو جمع کر کے جو تمہارے حمایتی ہیں قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے انہیں چیلنج کیا، پھر ایسا ہوا نہیں ہو سکا۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ شاعر جو ہے شاعری کیا کرتے تھے عربی میں، تو کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے ساتھ وہ نا اپنے شعر لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بھی اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک سورت میں بھی لٹکا دوں قرآن کی آیت۔ اس نے سورت کوثر جو ہے وہ لکھ کر ادھر لٹکا دی۔ وہ بہت بڑا شاعر آتا تھا، وہ پھر پڑھتا تھا شعر، جس کا صحیح ہوتا تھا وہ اس کو یعنی کہ صحیح قرار دے کے اس کو انعام دیتا تھا اور کہتا تھا یہ صحیح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سب شاعروں کا سردار سمجھ لیں۔ وہ جب آیا اس نے سارے شعر عربی میں لکھے ہوئے تھے، پڑھتے یہاں پہنچ گیا تو یہ اس نے پڑھنے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر الفاظ کے آخر میں را آ رہی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ پڑھا، عربی تو تھے، عربی جانتے تھے، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، بار بار پڑھا، اس کی قلم حرکت میں آئی۔ مسلمان نہیں ہے، اس کی قلم حرکت میں آئی اور اپنی قلم کے ساتھ لکھتا ہے، اس پرچی کے اوپر، اس کاغذ کے اس چمڑے کے اوپر لکھتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے 20 مرتبہ واقعہ سنا ہے جمعے میں کہ کس طرح مسلمان ہوئے۔ پتہ کسی کو؟ مشہور واقعہ تو یہی ہے نا، وہ بہن کے ساتھ آئے، نہیں یہ نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو چھپ کے اس نے قرآن سنا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں ایمان اترنا شروع ہو گیا، ایمان کی روشنی اترنی۔ وہ کون سی آیت کی آپ تلاوت کر رہے تھے؟ سورت کی الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ، اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن پہلی مرتبہ سنا
تو فرمانے لگے کہ نعوذ باللہ یہ تو وہ جو کافر باتیں کرتے تھے نا کہ یہ شاعر ہے بہت بڑا، تو یہ بات تو ان کی سچی معلوم ہو رہی ہے کہ واقعی یہ ربط بھی نہیں ٹوٹنے دے رہا، لفظ کے ساتھ لفظ جوڑی جا رہا ہے اور اس طرح قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ تو شاعر ہے۔ یہ جو ہے کہنے لگے یہ اللہ کی کلام معلوم نہیں ہوتی، وہ کافروں والی باتیں چھپ کے سن رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، اور سنا بھی پہلی مرتبہ۔ جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا نا یار اتنی ترتیب کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، یہ تو شاعر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن کی آیت تلاوت فرما دی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ حیران رہ گئے، فوراً اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یار یہ تو جادوگر ہے، جو دلوں کے راز جاننے والا ہے، دلوں کے بھید جاننے والا کو کاہن ہے، عربی میں جادوگر کو کاہن کہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ تو کاہن ہے، میں نے اپنے دل میں بات کی، اس نے کہہ دیا شاعر کا کلام نہیں، یہ تو کاہن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھ دی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیروں سے زمین سرکتی نظر آئی، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا شاعر ہے، اس نے کہا شاعر کا کلام نہیں، میں نے دل میں خیال کیا یہ کاہن ہے، اس نے کہا کاہن کا کلام نہیں۔ اتنی اعلیٰ کلام پھر ہے کیا؟ یہ کس کی کلام ہے؟ نبی علیہ السلام نے اتنی دیر میں اگلی آیت پڑھ دی، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی نازل کرتا کتاب ہے۔ قرآن پہلی مرتبہ سنا، ایمان پیدا ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کر دیا ان لوگوں کو کہ قرآن کی مثل ایک صورت ایک آیت بنا کے دکھاؤ، اس لیے آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا۔ اس طرح معجزہ ہے، اللہ رب العزت قرآن کی عظمت سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما توفیق الا باللہ۔